عارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآله. We are commemorating the martyrdom of Hazrat Fatima Zahra Salamullahi alayha. Muhammad wa alihi. And hence I will be speaking about her life, her virtues, her merits, her masayib. There are many ahadith that the Holy Prophet ﷺ has uttered about Hazrat Zahra. And amongst those ahadith, the most famous one is Fatimatu Sayyidatu Nisa'il Alameen. In Sahih Bukhari, the words may not be Fatimatu Sayyidatu Nisa'il Alameen, but the words are Fatimatu Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatima is the queen of all the women in the paradise. In our books, and even also the books of our Sunni brothers also, it has appeared that she is the queen of all the women of the world, from the beginning to the end. Min al-awwalina wal-akhirin. I have chosen this topic from Hazrat Shaykh Saduq's Al-Amali and other books as well. But also Al-Mustadrak al-Sahihain by Nayshaburi, he has also mentioned this hadith in his book, and many, many great scholars. Now, today very quickly I want to talk about what qualifies someone to be the queen of all the women of the universe. As we all believe, Allah subhanahu wa ta'ala is adil, He is just. It is not only just the love that He has for Fatima Zahra, that He made her the queen of all the women. She must possess certain qualities that no one has for her to be justified to be the queen of all the women of the world. We have similar words for other women, like Maryam salamu alayha, also Asiya salamu alayha, also other women. Especially these two, the word Sayyida has been used. But we know that Maryam salamu alayha is the queen of the women of her time. And Asiya salamu alayha is the queen of the women of her time. She brought up Moses, and Maryam is the mother of Jesus. We have similar traditions about Khadijatul Kubra, but we have strong traditions about Fatima Zahra, that she is the queen of all the women. Many of our Shia scholars have argued that the greatest title of Amirul Mu'mineen is Amirul Mu'mineen, commander of the faithful. Meaning, no matter what quality a believer possesses, Ali is his master in that quality. I hope I'm conveying. Please do excuse my throat. I've been speaking continuously for past many weeks and my throat is affected.
Now, can you imagine the Holy Prophet when he describes the masters of the youth of paradise? He says, Al-Hassanu wal-Hussein, Sayyiday Shababi Ahl Jannah. Tirmidhi has mentioned it, Nasai has mentioned it, Ahmad bin Hanbal has mentioned it. So many great scholars have mentioned this tradition. Although some have tried to fabricate another tradition to say that they are the masters of the youth of paradise, and there are people who are the masters of the youth, the masters of the elderly of the paradise, forgetting that no elderly will ever enter the paradise. Everyone will turn young and enter the paradise. I hope people are understanding the point that I've made. You know, the Holy Quran says, وَيَكُونُ الْوِلْدَانُ شَيْبًا. You know, the Surah Muzzammil, it says that even if the young enter the hellfire, they will turn old. And even the old, when they enter the paradise, they will turn young. So, they must possess certain qualities. And this in itself, when people ask us, what is the proof that you believe that the 14 infallibles are greater than all the messengers and prophets, not only just Sahaba? This hadith in itself, which Nisai, Tirmidhi, Ahmad bin Hanbal, and all great scholars have mentioned, whoever have mentioned about the youth of paradise, that Al-Hassanu wal-Husainu Sayyida Shababi Ahl Jannah. Yes? And there is no exemption here. The Holy Prophet has not exempted anyone. But in the other tradition, which is fabricated, about the elderly, it has exemptions that they are, without mentioning the two names, the masters of the elderly of the paradise, except for the messengers. That proves that it is fabricated. Why would Allah make someone the master of paradise, but there are 100,000 better people than them? You know, based on the hadith. Can you imagine? But when the Holy Prophet ﷺ says about Al-Hasan wal-Hussein, he does not exempt anyone. But then he says, وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا. But their father Ali is even better than them. And the Holy Prophet is best of the best. Now, when talking about Fatima, so what qualifies someone to be the masters? Sayyida Shababi Ahl Jannah or Sayyidatun Nisa'il Alameen. That's what I want to try and explain today in the next 15-20 minutes or so. What qualifies? When Allah subhanahu wa ta'ala, you know, He gives the qualities to different messengers and prophets. There is another hadith mentioned by Shaykh Saduq also. Also, I think many of our Sunni scholars have also mentioned it, that لَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا كَانَ لِإِبْنَةِ فَاطِمَةَ كُفْرٌ. If Ali did not exist, then there would be no one equal to my daughter Fatima. There would be no one compatible to my daughter Fatima. There will be no one parallel to my daughter Fatima. If you want to understand the word kuf, then go back to the Holy Quran. It says, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala says that there is no compatible with Allah subhanahu wa ta'ala. And the Holy Prophet says there would be no one compatible to Fatima had it not been for Ali. Adam wa Maduna. In some traditions it adds the words Adam wa Maduna. No matter how high the stature of a person was, even if a person was equal to Adam or someone else. This in itself is a proof that they are better. The 14 infallibles are better than even the messengers. There are many other proofs which I do not wish to go into. But what qualifies? Can you imagine she only lived for 18 years and 11 months in this world? She left this world. She was killed before the 19th birthday. I hope people are paying attention to where I'm trying to get to. Before her 19th birthday, she leaves this world, and yet she is the best woman to have ever lived in this universe. You know, there's a great scholar, Sheikh Ansari, Khuwaini Ansari. I have his encyclopedia, Al-Mawsu'atul Kubra an Fatima al-Zahra. He has a great encyclopedia on Hazrat Fatima al-Zahra called Al-Mawsu'a, the great encyclopedia, Al-Kubra, on Fatima al-Zahra. 25 volumes. Someone asked him, how come you compiled 25 volumes on Fatima al-Zahra who only lived for 18 years? He said, this is only what I have understood.
Can you imagine? You see, what we know of her is only through traditions, ahadith, and her history. And she lived a short life here. But we don't know the details of her life when she was created up to her birth. I'm not sure if people are here. She was created well before she came to this world. Before I go on, for her to be qualified, there is another book called Misbahul Hidayah fil Khilafati wal Wilaya. This is a book by Ayatollah Khomeini. It's about Irfan, but it is basically about the Vilayat of Ayyam Ahlul Bayt alayhimus salam, which I do not wish to go into. I only want to use one part from it about Fatima Zahra salamullah alayha. I hope everyone is paying attention so far. Marhum Khomeini mentions in his book, but also in the words of the Ahlul Bayt, أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. That I bear witness. Who is it saying that? These words? Imam Sadiq alayhi salam. Not me or you. The sixth Imam alayhi salam. أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة. I bear witness that your nur transferred from pure loins to the pure wombs. And the najasat of kufr and shirk did not ever touch you. Meaning your forefathers were never kafir. I hope people are paying attention. Lam tunajjiskal jahiliyan. Here jahiliya means kufr, not ignorance. Like zamana jahiliya, like we say. Never touched you, never made you impure. He says this nur that started from Hazrat Adam alayhi salam and came to Hazrat Abdul Muttalib, this was a nur of 13 infallibles, not 14. Please pay attention. The nur that started from Hazrat Adam alayhi salam all the way up to Hazrat Abdul Muttalib was the nur of 13 infallibles, alayhimus salam, not 14. And when the nur came to Hazrat Abdul Muttalib, it was divided into two. The nur of Nabuwwat went to Hazrat Abdullah, and the nur of Imamat of the 12 Imams went to Abu Talib, alayhi salam. I'm not sure if people are here. So the nur was split into two. The nur, Kunta Nuran fil Islami Shamikha, that nur, the nur of Nabuwwat, meaning the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, went to Hazrat Abdullah alayhi salam, and the 12 Imams, the nur of Imamat, went to Abu Talib alayhi salam. One nur had to be brought by the Holy Prophet through Mi'raj. The Holy Prophet went for the ascension. He went to Mi'raj, and in Mi'raj he was given an apple. When Hazrat Jibreel alayhi salam says that the nur of Fatima has been placed in this apple. And the Holy Prophet came to this world with that nur. Agha Wahid Khurasani says that Ayatollah Wahid Khurasani, he's a 102-year-old marja in he'll be 103 in a few weeks. And I translated his speeches on Fatima Zahra in English. You can, the broken beat in English. In that book he says that the nur of Fatima, Mi'raj is Muqaddam. Mi'raj Muqaddame Amade Hazrat Fatima. He says Mi'raj, the ascension of the Holy Prophet to the heavens, is the foundation of the bringing of the nur of Fatima Zahra to this world. Mi'raj muqaddama hai Amad Fatima Zahra ka is dunya mein. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Can you imagine? I have mentioned two of the greatest scholars of our time, so no one doubts the hadith. That some of the greatest of the scholars have mentioned this hadith, that the Holy Prophet had to go to the ascension to bring the nur of Fatima Zahra to this world. It qualifies her to be the Sayyida, the queen of all the women of the universe. Min al-awwalina wal-akhirin.
Very quickly, I want to mention a few things. Allah subhanahu wa ta'ala gave us ibadat. Is my throat troubling anyone? If it is, then I only can ask for excuse. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. Can you imagine the stature of Fatimah Zahra salamullah alayha? Now, ibadat, one of the most important things in our life is ibadat. Serving Allah subhanahu wa ta'ala, or the worship, whatever word you want to translate ibadat as in English. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I have not created the jinn and the human beings except that they may serve me. They may do my ibadat. So ibadat is the ultimate goal that we must possess. We must become abd of Allah subhanahu wa ta'ala. Abid and abd. These two terms, please remember. Abid and abd. So when you do ibadat, you become abid. But becoming an abid is not sufficient. You have to become abd. No, I did not convey that. I did not wish to go into that. But please let me explain. Abid is someone who does ibadat. Shaitan did ibadat but never became abd. When you become abd, then you forsake everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Then you give in to everything and you say, Abidoka, oh Allah, your servant is before you. I will not listen to anyone and I will completely submit to you. Tasliman li amre. You completely submit to Allah subhanahu wa ta'ala. You don't say, Wa ashhadu anna Muhammadan abiduhu wa rasuluh. You say, Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Even before Rasul, he is abd. Completely submitted. Amirul Mu'minin said, Ana abdullahi wa akhu rasulih. I am the servant of Allah subhanahu wa ta'ala and the brother of his messenger. I'm not sure if people are here. You see, abdiyat is something different. Now, ibadat is something very important in our lives. Look at the ibadat of Maryam salamullah alayha. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab. Mihrab, in a masjid we make a mihrab. Have you seen? Is the old masjid still there? No. So there's a mihrab. Anyone, Mihrab is where the imam stands to lead the prayer. Yes, everyone? It's called mihrab. Have you ever thought about which root word the word mihrab comes from? Harb. Harb is war. Ya Allah, this is the place for ibadat. Why are you calling it mihrab? He says you have to go to war against shaitan to come to my ibadah. Please pay attention. You have to fight against your shaitan. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab. Whenever Hazrat Zakariya, Nabi Zakariya alayhi salam entered the mihrab of Maryam, salamullah alayha. She came as a child. Yes, everyone? She came to Baytul Muqaddas, the Qibla of that time, as a child, as a 6-year-old. Nabi Zakariya alayhi salam, he is not an ordinary Nabi. Yes, he was Rasul. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrab. Whenever Zakariya entered the mihrab of Maryam, qala anna laki hadha. Where do all of these fruits and rizq and all of these things come for you from? I locked the doors so that the rabbis don't kill you. Yes, because they said the women cannot enter. They wanted to kill her. She would say, Min indillah. Hadha min fadli Rabbi. Look at all the words and verses about Maryam. All of these are bounties of Allah subhanahu wa ta'ala for me. When Maryam salamullah alayha gets special rizq from Allah, when she gets the grapes and apples from the paradise, when it is not even the season for the grapes and apples, Muslims accept. But when the sufra comes for Fatimah to Zahra, they have a problem. I'm not sure if people are here. Many have a problem. How can it be possible that for Fatimah to Zahra, for Ali and for Hassan and Hussein, alayhimus salam, something comes from paradise? Why? The mother of Jesus
when Allah blesses her with a sofra from, a dinner table from paradise, Muslims accept. And when the mother of Hassan and Hussein, who was Sayyida Shababi Ahlil Jannah, when she gets a dinner table from the paradise, Muslims have a problem. But that wasn't the conclusion that I was trying to draw your attention to. This only came to my mind, so I just mentioned it. Look at the ibadat. Nabi Zakaria alayhi salam says, Ya Allah, never once have I complained to you that I don't have a child. Allahu Akbar. Never once did I say, I don't have a child. My wife may have. I never did. But at the age of 85 now, I want a child. After looking at Maryam, Allahu Akbar. Oh Allah, I want a child like Maryam. Even a Nabi was impressed by the ibadat of Maryam salamu alayha. The sixth Imam says that this was Zakaria coming to the mihrab of Maryam when Ali, for whom the Holy Prophet says, ضَرْبَةُ عَلِيٍّ مِّن يَوْمِ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ ثَقَلَيْنِ. One stroke of Ali is better than the ibadat of Thaqalain. Can you imagine his ibadat? No, I couldn't convey it. Look, count in Furu'edin, Salat, Namaz, Roza, Hajj, Zakat, Khums, Jihad. Not the entire jihad of Ali. Only one stroke of the jihad of Ali is better than the ibadat of Thaqalain. Can you imagine his Salat? Can you imagine his Namaz? Please pay attention. If this is the ibadat of Ali, the sixth Imam says, whenever our grandfather Ali entered the mihrab of Fatima, he found her in a new light. The ibadat of Fatima was such that Ali alayhi salam would say, Hadhi Fatima. This is the Fatima of Allah subhanahu wa ta'ala. When someone asked him, Ya Ali, describe Fatima in a sentence for us after her martyrdom. After the shahadat of Siddiqa Kubra, Imam Ali was asked, Ya Ali, describe in one sentence who Fatima to Zahra salam alayha was to you. He said, there was a flower from paradise that came to this world and went back to the paradise. Allahu Akbar. I couldn't convey it. Pay attention. There was a flower from the paradise that came to this world, this dunya, went back to the paradise, and I can still smell the fragrance of that flower. The flower was Fatima. Allahu Akbar. He said she left her, okay, I should have probably explained it more. He described it as a flower that left the fragrance, khushbu, yes? One of the Ummahatul Mu'mineen asked the Holy Prophet, Ya Rasulullah, you've told all your Sahaba that when you want to kiss your child, kiss their face, forehead, cheek, kiss their face. And when a child wants to kiss their parents, then they should kiss the hand of the father or mother. Ya Rasulullah, whenever you kiss Fatima, you kiss her forehead and her hand. Why? Allahu Akbar. The Sunni sources, when they talk about, I was listening to some of the Sunni scholars talking about this. That Umm-ul-Mu'mineen, she could not understand why the Holy Prophet would show so much love and affection. And so he described. He said, I kiss her forehead because she's my daughter. Whenever I long for the paradise, I smell her neck. Fatima smells like paradise. जब भी जन्नत का मुश्ताक होता हूँ, फातिमा के गले को सूंघ लेता हूँ, जन्नत की खुशबू आती है. Why do you kiss her hand? Hiya ummu abiha. Allahu Akbar. What qualifies her to be the queen of all the women? Another probably 5 to 10 minutes in English. I've actually lost track of my time. So you'll remind me when I need to transfer to Urdu. One Umm-ul-Mu'mineen says, Kullama. Whenever. Kullama is whenever, not once. Not once, please. Kullama dakhala alayhi Fatima, dakhalat alayhi Fatima. Whenever Fatima entered the presence of the Holy Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma
Qama ilayha. I know many of you have been studying Arabic. Let me explain something. His qama, he stood up for her. It does not say qama laha. Please pay attention. It does not say qama laha. He stood up for her. It says qama ilayha. One of the big teachers in Qum says, no, it does not say qama laha. In the Sunni traditions it says qama ilayha, meaning whenever Fatima came, he stood up and walked towards her, approached her. Tawajjo. जब जब जनाबे सैयदा आती थी सिर्फ उनके लिए खड़े नहीं होते थे, उनके लिए खड़े होते, आगे बढ़ते. Kullama, jab, whenever she entered the presence of the Holy Prophet, qama ilayha wa qabbalaha. He stood up for her, went forward, qabbalaha, kissed her. Wa ajlasaha fi majlisihi. Wherever he was sitting, he would say, Fatima, come and sit in my place. Allahu Akbar. This is huge. This qualifies her to be the queen of all the women of all the times. There is not going to be anyone better in the world. Pay attention to this last point before I transfer to Urdu. Remember, even in schools, students don't get up for the teacher. Does that still happen? I don't know. So they don't stand up now. In 60s, 70s, even in England, when the teacher would come, you would see in old films, the students will all rise, the teachers come, to show etiquettes and respect for the teacher. Please pay attention. So in Islam, we try and stand up for someone who we want to show respect to. Teachers, parents, scholars, the Holy Prophet, tribal leaders, our elders, grandparents, and any elder, uncles and aunts. You want to show respect and love, you stand up whenever they come. Imagine all the prophets are sitting down, and the Holy Prophet ﷺ walks in. I'm not sure if people are here. He is Sayyidul Anbiya, the master of all the prophets. What will they all do? They will all rise for the Holy Prophet. Not only just Anbiya, Ayyam, Awliya, Awsiya, Mu'mineen, Salihin, Muttaqeen. Everyone, millions and millions, billions of people sitting down, as soon as the Holy Prophet ﷺ walks in, they will all rise, because this is Sayyidul Mursaleen, Sayyidul Bashar. When he sits down, everyone sits down. And as soon as Fatima enters the presence, Ummahatul Mu'mineen say the Holy Prophet would always rise. Even in one sitting, if she entered the gathering 7 times, he would rise 7 times. Allahu Akbar. Can you imagine that when Fatima would enter, the Holy Prophet would rise? And that would make everyone rise. Can you imagine how she qualifies to be Sayyidatun Nisa'il Alameen? What must she possess for all the prophets and the imams to rise for her? Many scholars have mentioned that when some Sahaba said, Ya Rasulullah, is it wajib to stand up for our daughters? You said, rise for your parents. Do we have to rise for our daughters as well? He said, no. You don't have to rise for your daughters. Ya Rasulullah, then why do you rise for your daughter? He said, it is not a father who rises for his daughter. It is Muhammad, Rasulullah, who rises for Sayyidatun Nisa'il Alameen. Some scholars have also mentioned that Imam Ali alayhi salam was asked. Imam Hassan and Hussain alayhi salam, you understand that they are sons. Imam Ali was asked, he said, Ya Ali, is it wajib, it is necessary to rise for the wives? He said, no, it's not necessary. Then why do you rise for Fatima? He said, just to practice the sunnah of the Holy Prophet. With my own eyes, I have seen the Holy Prophet rise for Fatima. And I rise for Fatima each time she comes to follow the sunnah of the Holy Prophet. You know what they're teaching? The Holy Prophet and Imam Ali are teaching all the Sahaba, oh my Sahaba, whenever she enters the masjid, rise for Fatima. Don't let her stand. मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा.
مجھ سے کہا گیا تھا 20-25 منٹ، میں نے شاید آدھا گھنٹہ بول دیا انگلش میں. کون ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا ملا، کوئی میزان بنایا ہے جس کے تحت کہا یہ سیدۃ نساء العالمین ہے. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ایک آدمی کہتے ہیں اب یہ 90 برس کے ہیں، چلے میں مثال دے دیتا ہوں آغا سیستانی کی. اس وقت ہمارے بہت بڑے مرجع ہیں، بہت ان کی تقلید ہوتی ہے، بہت بڑے سید ہیں، بہت زیادہ ان کی علم، معرفت، تقوی، زہد، عبادات. کتنے برس کے ہیں؟ 90 something 93 I think. یس. اب وہ 93 برس کے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ایک آدمی نے 80 برس سے زیادہ عبادت کی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. 80 برس سے زیادہ عبادت کی ہے، علم حاصل کیا ہے، تقوی، مسلسل مشہد میں رہے قوم میں. 80 برس 70 برس ہو گئے نجف میں، 70 برس سے زیادہ، more than 70 years ہو گئے کہاں؟ نجف میں. اتنا حرم میں رہے ہیں، اتنی عبادتیں، اس لیے ان کا اتنا رتبہ ہے. نہیں پہنچا سکا. آپ کہتے ہیں بڑے بڑے علماء سے متعلق، بڑی بڑی ہستیوں سے متعلق، بھئی یہ ان کا اتنا رتبہ، اتنی عبادت ہے. حضرت سلمان فارسی 300 برس زحمتیں کرتے رہے، شیراز سے نکلے، فلسطین گئے، کہاں کہاں گئے تاکہ میں آخری نبی تک پہنچ سکوں. تو یہ ان کا اتنا رتبہ. اور اتنے رتبے کے بعد اگر سلمان فارسی کسی بی بی کی دہلیز پہ صفائی کر رہے ہوں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ. بھئی یہ جناب سیدہ جو 16 برس کی، 15-16 برس کی، 15-16 اور جناب سلمان فارسی سے لوگ کہتے ہیں سلمان حیا نہیں آتی؟ اپنی داڑھی کو وہاں لگاتے ہو، اپنی ابا کو لگاتے ہو؟ کہا نہیں، کونین کی بطول کے قدم وہاں آتے ہیں. عزیزان گرامی، کیا کوالٹیز ہیں، کیا کمالات ہیں سیدہ میں 15-16 سال کی ایج میں کہ 300-350 برس کے سلمان اس در پہ جھک رہے ہیں. 70 برس کے ابو ذر بی بی کو سلام کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کسی نے پوچھا آغا گلپاگانی مرحوم سے، سید محمد رضا گلپاگانی، البتہ انہوں نے حضرت معصومہ کے متعلق پوچھا تھا، کہا آغا آپ 90 برس کے مرجع، وہ بی بی 19 برس کی تھیں، آپ زری پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، دروازے پہ اذن دخول مانگتے ہیں، یعنی ابھی بھی اس بی بی کا مقام آپ سے زیادہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں. میرا سوال پہنچا؟ ایک آدمی نے، ایرانی نے سوال کیا گلپاگانی سے کہ آپ 94، وہ بی بی 19 سال کی تھی، انتقال کر گئیں، ابھی بھی ان کا رتبہ آپ سے زیادہ ہے، اب اس نے دخول پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں، آتے ہیں، زری پہ ہاتھ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، روتے ہیں. انہوں نے کہا اگر تم نے معصومہ کا مقام سمجھا ہوتا کبھی یہ سوال نہ کرتے. ابھی بھی میں دعائیں مانگتا ہوں کہ یہ بی بی میری شفاعت کرے. جہاں جس گھر کی پوتی ایسی ہو، سوچیں وہاں دادی کیسی ہوں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے گرامی؟ کیوں سرور کائنات فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، بڑی بڑی عابدہ زاہدہ بیویاں گزری ہیں. جہاں حضرت سارہ گزری ہوں، لوگ ہیں 100 برس کے قریب انتقال ہوا، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، یہ بڑی بڑی پوری زندگیاں گلا دی ان بیویوں نے اپنی. حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جوان نہیں تھی جب جناب موسیٰ کو پالنا شروع کیا، لاوالت تھی، اتنی بزرگ ہو گئی تھی، میرے اولاد نہیں ہوئی ہے. فرعون سے یہ تو کہا تھا ہمارے اولاد نہیں، یہ بچہ پال لیتے ہیں. بزرگ ہو کے جب فرعون نے مارا، انہیں شہید کیا، بہت بزرگ تھیں. حضرت حوا اتنی بزرگ تھیں، لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں یہ ساری بیبیاں ایک طرف اور ایک جوان لڑکی ان تمام سے افضل ہے. 18 برس کی، اس کا رتبہ ان سب سے زیادہ ہے، اس کی عبادت ان سے افضل، اس کا رتبہ ان سے افضل، اس کا زہد ان سے افضل، عصمت. یہ ساری بیبیاں بھی انہیں سلام کریں گی. پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. کیا ہے مقام؟ آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں. پوچھا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، محمد پوچھا امام سے، مکہ مولا لماذا سمیت فاطمہ فاطمہ، آپ کی دادی فاطمہ کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا؟ کہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، کیونکہ ساری مخلوقات میری دادی فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے سے انکیپیبل ہیں، بے بس ہیں.
نہیں ہیں لوگ. اللہ نے کوئی ایسا آدمی بنایا ہی نہیں ہے عام انسانوں میں جو فاطمہ کو سمجھ سکے. جانے گرامی بڑا انسان کے پریشان کو نا کہ اتنی بڑی بڑی عبادت کرنے والی بی بی 18 برس صرف زندہ رہیں, اور ایک بی بی ہے جس نے بیچاری نے 40 50 60 برس عبادت کی ہے. 60 برس عبادت کے بعد اسے پھر بھی سیدہ کو سلام کرنا ہے. یہ میری ملکہ ہے. کیسی عبادت ہے؟ آئیں ذرا, اس کی عبادت کیا ہوگی جس کے لیے کھڑے ہونا عبادت ہو. نہیں پہنچا سکا. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. سرور کائنات ہر مقام پہ سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے, گھر میں, مسجد میں, یہاں تک کہ صحابہ جا کے سوال کرتے تھے بیویوں سے, کیا ہوا پیغمبر اسلام کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کہ ان کی بیٹی آ گئی تھی. کم سن جناب سیدہ آ رہی ہیں اور سرور کائنات قیام فرما رہے ہیں. تبھی تو سوال کر رہے تھے کہ بیٹیوں کے لیے کھڑے ہونا لازم ہے. آئیں ذرا سنیے گا, غور سے سنیے گا. مسجد ہے عبادت کی جگہ, ہے یا نہیں؟ مسجد عبادت کی جگہ. مجھے عبادت کرنی ہے, میں مسجد میں آؤں گا. قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, گھر میں نماز پڑھوں گا کم, یہاں پہ زیادہ ثواب ملے گا. مسجد میں آئیں گے ثواب زیادہ, قرآن پڑھیں گے ثواب زیادہ, یہاں پہ صلوات پڑھیں گے ثواب زیادہ, استغفار پڑھیں گے ثواب زیادہ. توجہ, مسجد عبادت کی جگہ ہے. بچوں سے مجھے پیار آ رہا ہے, مجھے اپنے بچے کو پیار کرنا, اس کی جگہ گھر. توجہ, اور اگر پیغمبر مسجد میں حسن و حسین کو بار بار چومیں, پیار کریں, تو پیار نہیں کر رہے, صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. حسن و حسین کے پیار کرنا عبادت ہے. حب علی عبادہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, اگر سرور کائنات مسجد میں سیدہ کے لیے کھڑے ہو جائیں, بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے, صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. اس بی بی کی عبادت کیا ہوگی جس کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت ہو. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی, جناب سیدہ کی عبادت قرآن نہ بنائیے گا, لیکن ایک جملہ کو ہم بعض اوقات انسان کو کسی بی بی کو پتا ہو میں سب کی, اور ان کے گھر میں پہلی مرتبہ کوئی کنیز آ جائے, اللہ اکبر. میں آج پیش کر دوں, میں نے بچپنے میں کسی سے سنا تھا, کسی خطیب سے, مجھے ملا نہیں تھا ریفرنس, اب مجھے مل گیا. یہی الموسوعۃ الکبریٰ ان فاطمہ الزہرا, جو میں نے جلد نمبر 18 والیوم نمبر 18 پیج نمبر 234, اور انہوں نے تقی الدین خونساری کے ریفرنس سے لکھا کہ حضرت قمبر, حضرت فضہ. Have you heard of these two names? Hazrat Qambar, he was a slave of Imam Islam, and Hazrat Fidda, slave girl of Hazrat Fatima. Yes? حضرت قمبر, حضرت فضہ بہن بھائی تھے, اور حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا اور بیٹی تھے. Meaning he was a prince, not a slave. لوگ ہیں ہی نہیں. حضرت قمبر پرنس سے, حضرت فضہ پرنسس تھیں, اور آئے تھے, آپ جانتے ہیں نا افریقی لمبے چوڑے ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسے لوگ خاموش بیٹھے جیسے مجھے پتا ہے, کسی نے افریقی نہیں دیکھا بھائی. افریقہ کے لوگ عام طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت طاقتور ہوتے ہیں. حضرت قمبر پرنس سے بہت طاقتور تھے, بازو ان کے بہت بڑے بڑے تھے, بہت بڑے پہلوان تھے. انہوں نے سنا کہ کوئی نبی ہے, انہوں نے دعویٰ کیا, اور ان کا کوئی وسیع بھائی ہے, ہر میدان میں جاتا ہے, جتنے لوگ حملہ کریں وہ اکیلا سب کو مار دیتا ہے. تو میں آپ کی زبان میں کہتا ہوں سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے آئے. دیکھتا ہوں کون ہے علی. مولا کو دیکھا, وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا اور مولا ہی کے ہو گئے. یہ علی ہے, تو میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا. مولا سے جب بات کی تو بات کرنے کے بعد بالکل ہی
کہا مولا میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دیتا ہوں. مولا نے فرمایا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. مولا علی نے غلام نہیں بنا, 10,000 سے زیادہ غلام آزاد کیے, خریدتے تھے آزاد کرتے. تو کہا میں نے آپ کو آزاد کیا. کہا آپ نے آزاد کیا, میں قسم کھاتا ہوں میں کبھی نہیں جاؤں گا, میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اب میری بہن بھی میرے ساتھ آئی. کون؟ یہ فضا, سرور کائنات کے پاس لے چلے. کہ میں, میرا بھائی غلام بنا, میں آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون ہوں, کا میری بیٹی ہے, ملوایا, کبھی فاطمہ ہی آئی. کہ میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں. ابھی تعارف نہیں ہوا. دیکھیں جناب سیدہ نے پہلا جملہ کہا کہ اگر آپ گھر میں کنیز بن کے آئی ہیں تو بتائیے آپ کیا کام کریں گی, میں کیا کام کروں گی, کس دن آپ کام کریں گی, کس دن میں. نہیں ہیں لوگ. جناب فضا نے عرض کی بی بی جب کنیز میں ہوں تو آپ کیوں کام کریں گی, کام تو میں کروں گی. کیا کنیز ہو انسان تو ہو, کا کام بھی ہم ڈیوائیڈ کریں گے, تقسیم کریں گے. عزیزان گرامی, اسی لیے فاطمہ ہیں سیدۃ نساء العالمین. اتنی عزت دی. جملے کو سنیے گا, کوئی میرے اس جملے کو ضائع نہ کرے, میں طنز نہیں کر رہا ہوں. I'm not being sarcastic. اتنی جناب سیدہ کو محبت دی جناب فضا نے کہ جناب سیدہ نے اتنی محبت جناب فضا کو دی. امام حسن حسین, جناب زینب ام کلثوم, پھر پوری زندگی جناب فضا کو کبھی کنیز نہیں کہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک حبشہ کی رہنے والی آ جاتی ہے سیدہ کے گھر میں, آل محمد کی خدمت کرتی ہیں, اور پھر آل محمد انہیں کنیز نہیں کہتے, ماں کہہ کے بلاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر پوری زندگی میں حسن حسین نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا کنیز کا, نہیں, ہماری ماں کی کنیز تھی. گھر میں آئی کنیز کا وہ رتبہ ہے کہ حسنین ماں کہیں. اس لیے ہم جناب فضا کا اتنا احترام کرتے ہیں. ایسا نہیں, توجہ, عبادت. جناب فضا خود کہتی ہیں, فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا سیدہ جب رسول خدا کہتے ہیں نا ہاذہ لیلۃ القیام, آج کی رات قیام کی رات ہے, پوری رات کھڑے رہتے. میں نے خود دیکھا سیدہ بھی کھڑی رہتی. میرے بابا اکیلے کھڑے نہیں ہوں گے. بی بی کو جناب رسول خدا سے بہت محبت تھی. کہا جب دن میں بی بی پوری رات اب جاگی ہیں تو کہا میں دن میں دیکھتی تھی چکی بھی چل رہی ہے, حسین کا جھولا بھی جھلا رہی ہیں, آنکھیں بھی بند ہیں, سو بھی رہی ہیں, اور تسبیح بھی چل رہی ہے, عبادت بھی ہو رہی ہے. جناب فضا کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا, نہ سنا, نہ پڑھا ایسا کسی کو جیسا کہ سیدہ کو. کیسے کوالیفائی کرتا ہے کوئی, میں اس میں چند جملوں پہ پیش کر کے میں صاحب کی طرف آؤں گا. عزیزان گرامی, آپ نے سن رکھا ہے نا کہ پہلی مرتبہ مولا امیر علیہ السلام بی بی کے لیے سونا لائے, گلوبند, سونے کا نیکلس لائے. پہلی مرتبہ بی بی نے سونا پہنا. اتنے میں رسول خدا آ گئے, بی بی کو سلام کیا. اتنے میں دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ گیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا میری بیٹی نے پہلی مرتبہ گلوبند پہنا ہے, پہلی مرتبہ میری بیٹی نے. بی بی نے فوراً سائل کے مانگنے پہ گلوبند اتار دیا, اتارا اور کہا ہاتھ پھیلاؤ, میں کچھ دینے والی ہوں دیوار سے. بی بی نے دیوار سے پھینکا اس نے, اب وہ تصور نہیں کر سکتا. کہ بیٹی پہلی مرتبہ آپ نے گلوبند پہنا تھا. کہا بابا بادشاہوں کی بیٹیوں کے گلے میں گلوبند اچھے لگتے ہیں, میں رسول کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر, بی بی کی عظمتیں. میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, مجھے قربانیاں دینا اچھا لگتا ہے. مرسلین کے اذان گرامی, کیوں جناب آسیہ, کیوں جناب مریم, جناب سیدہ کو سلام نہ کریں. اور کی جگہ جناب خدیجہ کے لیے ملتا ہے بی بی ملکۃ العرب. مولا امیر علیہ السلام نے جب ڈسکرائب کیا نا جناب خدیجہ کو نہج البلاغہ میں, 5 سے 7 منٹ تو سنیں گے. فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب, مولا امیر علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ میں ڈسکرائب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی. they did not see poverty. حضرت ابو طالب was tribal chief, حضرت خدیجہ was ملکۃ العرب, بہت پیسے والے تھے. مولا کہتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب میں چلے گئے نا تو وہاں کھانے کو بھی نہیں تھا, بوائکاٹ کر دیا تھا پورے قریش نے. کس کا؟ رسول خدا کا.
تو رسول خدا نے کہا بوائکاٹ میرا ہوا میں چلا جاؤں گا. جناب ابو طالب نے کہا نہیں بھتیجے، جہاں آپ رہیں گے وہاں ابو طالب رہیں گے. جناب خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ جہاں آپ رہیں گے خدیجہ وہیں رہیں گی. جناب سیدہ، جناب امیر سب آ گئے. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کھانا کئی دن نہیں ملتا تھا، وہ پتے کھاتے تھے. کھجور کا پتا توڑ لیا کھا لیا، کھانے کو نہیں تھا. کہ 2 سال میں دونوں کا انتقال ہو گیا. کیوں؟ 2-3 سال میں انہوں نے غربت نہیں دیکھی تھی. حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں جناب سیدہ، انہوں نے ساری دولت اسلام پہ لٹا دی. ان کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی اسلام پہ، یہاں تک کہ اپنے سب سے محبوب دونوں بیٹے بی بی نے وہ بھی اسلام پہ دے دیے. ایک روایت آج پڑھنا چاہتا ہوں جناب سیدہ سے متعلق. یہ روایت آغا وحید کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اور انہوں نے امام جعفر صادق سے نقل کی ہے. غور کیجئے گا یہ روایت، میں جب پڑھتا ہوں تنہائی میں مجھے رونا آتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت منادی ندا دے گا. بہار میں بھی میں نے دیکھی ہے اور بہت سی کتابوں میں ہے، اس وقت میرے ذہن میں بہت سے حوالے آ رہے ہیں. فرماتے ہیں روز قیامت ایک فرشتہ ندا دے گا، منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم. او محشر میں آنے والو، او پیپل آف دا ایوری ون پریزنٹ ان محشر، پٹ یور گیز ڈاؤن. غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا لو. حتی تمر فاطمہ، تمر فاطمہ، حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ گزر جائیں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، پھر کیوں کہا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ مولا فرماتے ہیں ایسی حالت میں آئیں گی کہ کوئی بی بی کے مصائب کو برداشت نہیں کر سکے گا. چوتھے امام سے ہے نا روایت کہ روز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یا علی فاطمہ سے پوچھیں امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دادا علی میری دادی سے کہیں گے یا فاطمہ ابنت رسول اللہ آپ شفاعت کے لیے کیا لائیں ہیں، آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں. تو میری دادی کہیں گی میں عباس کے 2 بازو لائی ہیں، میں عباس کے 2 بازو لائی. اس کا مطلب ہے لوگ بی بی کے جو مصائب ہوں گے نا اس وجہ سے برداشت نہیں کریں گے. نگاہیں جھکانے کے لیے اس لیے کہا جائے گا. اور اگر 2 بازو کافی نہ ہوں تو بی بی کے پاس علی اصغر کا کرتا بھی ہے، بی بی کے پاس جناب سکینہ کی 2 بالیاں بھی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. تو اب چھٹے امام فرماتے ہیں جب میری دادی آئیں گی منادی کہے گا ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ، جب تک کہ فاطمہ گزر نہ جائیں. امام سے پوچھیں گے مولا، اب یہاں پہ آقا وحید کہتے ہیں امام سے جب پوچھا مولا کیا ہوگا، کا ایک مرتبہ خود خالق ندا دے گا یا فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا. تو ایک مرتبہ جناب سیدہ رو کے فرمائیں گی پروردگار بار الہ میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. کہ مولا شہادت دکھائی جائے گی؟ امام نے کہا ہاں، ایک پردہ کھچے گا اس پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی. پوچھنے والے سائل نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ امام فرماتے ہیں ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی. اجرکم اللہ. امام فرماتے ہیں کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی. کہ میری دادی چیخ کے کہیں گی پروردگارہ میں نے زحمتیں کر کے پالا تھا، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے بیٹوں کو کتنی بے دردی سے مارا گیا. ایک مرتبہ خالق کہے گا فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا، فاطمہ مانگیے.
ایک مرتبہ بی بی آواز دیں گی، پروردگارا جب تک میرے دونوں بیٹوں کا ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ کہے گا فاطمہ آپ کو پورا حق شفاعت ہے، جس کی چاہیں شفاعت کریں۔ اب امام نے کیا بیان کیا؟ امام نے کہا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں۔ عجیب قسمت ہے ماں اور بیٹا کی، دونوں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، لیکن ماں کی پسلیاں جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان ٹوٹی ہیں، اور بیٹے کی پسلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے۔ جب گھوڑے دوڑائے گئے تو پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ امام حسن کے مصائب بیان نہ ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ مدینے چلیے۔ امام حسن مجتبیٰ سے متعلق ہے، مولا ماں کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اگر کوئی بھی پوچھتا تو امام بتاتے کہ نہیں میری ماں کے ساتھ کیا ہوا، میں جملہ نہیں پڑھ سکتا، یہ میں پڑھا نہیں کرتا، میں نے آج تک کبھی ممبر سے نہیں پڑھا، لیکن ایک جملہ کہوں گا، خدا کسی چھوٹے سے بچے کو ماں کو ظلم ہوتا نہ دکھائے، کوئی بیٹا ماں پہ ظلم ہوتا نہ دیکھے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں اگر برداشت کریں گے، اور کوئی چھوٹی سی بیٹی باپ پہ ظلم ہوتا نہ دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں اگر بخل نہ کرے تو میں ایک اور جملہ پڑھ دوں، 2 منٹ کی اور زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، بعض علماء نے ایک جملہ عجیب و غریب نقل کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مدینے میں سے جب کہیں گلی سے بازار سے گزرتے تھے نا، بعض افراد کو دیکھتے تو مولا کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہ جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا ایسا کیا ہوا؟ کہ یہ ان میں سے ہیں جو ہمارے گھر کے دروازے پہ آگ لائے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ میں دعا کے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ پروردگارا، اس وقت فلسطین میں غزہ میں بہت حالات خراب ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ایک کلپ چل رہا ہے بہت زیادہ، ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے آنسو بکھرے ہوئے ہیں اور رو رو کے کہتی ہے مسلمانوں میں مسلمان ہوں، میرے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمانوں ہم پہ رحم کرو۔ میں بار بار سوچ رہا تھا یہ بچی رو رو کے ایک جملہ کہہ رہی ہے مسلمانوں میں مسلمان ہوں، میری نگاہوں میں ایک اور بی بی آ رہی ہیں جو میدان کربلا میں رو رو کے کہہ رہی ہیں مسلمانوں ہم اہل بیت ہیں، ہمیں مت مارو، ہمیں مت مارو۔ پروردگارا ان بیبیوں کی عظمتوں کا واسطہ فلسطین پہ رحم فرما، غزہ پہ رحم فرما۔ اس وقت افغانستان میں بہت حالات خراب ہیں، پروردگارا رحم فرما۔ لبنان میں، شام میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمان کے حالات خراب ہیں، کشمیر میں، افریقہ کے مختلف ممالک میں پروردگارا اس وقت حالات خراب ہیں، یمن میں، پروردگارا سب پہ رحم فرما۔ پروردگارا سے امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، تعمیرات کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، خاص طور سے ہمارے جتنے مؤمنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، شیخ محمد حسین اصفہانی کے نام سے، تقریباً 70-80 برس پہلے انتقال ہوا، بہت بڑے عالم تھے۔ ان سے کسی نے نجف میں کہا آغا نجف کے ممبروں سے پڑھا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آغا بہت روئے بہت روئے، پوچھا آغا بتائیں یہ صحیح ہے روایت یا نہیں؟ کہ روایت یہ نہیں ہے سیدہ الٹی طرف کی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، روایت میں ہے سیدہ کروٹ ہی نہیں لے سکتی تھی، نہ سیدھی طرف کی نہ الٹی طرف کی، اتنی زخمی تھیں کہ بی بی کروٹ نہیں لے سکتی تھیں۔ پروردگارا
بی بی کے زخموں کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ اس وقت دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ 12ویں امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار میں رزق میں برکت عنایت فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ آج امام زمانہ تڑپتے تو ہوں گے ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر دیکھ کے۔ پروردگارہ ان ٹوٹی قبروں کو دوبارہ ہمیں روزے دیکھنا نصیب فرما۔ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صلوات۔ ماتم حسین۔ جو رونے کے لیے آئے ہیں بے چند اشعار پیشنا چاہ رہا ہوں ماتم سے پہلے۔ گلی کے سامنے مارا